Welcome in Informational Video Center. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سادہ لو صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس آ گئے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائے مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادات تھیں، چونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقف ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکیں۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل انفارمیشنل ویڈیوز سینٹر کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے ناظرین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین نمونہ یعنی حیات ہیں، ہر ایک شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اخلاق و حسنہ، سیرت طیبہ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن خلق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سنگزانی سختیاں سہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، مگر پھر بھی دنیا انسانیت کو امن و محبت، رحمت اور سلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں حکمت کی طرح ڈالی، غرض کہ وہ تمام خوبیاں اور صاف حمیدہ جو پہلے نبیوں میں پائی جاتی تھی وہ سب بدرجہ کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں۔ مختلف روایات متفق میں ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت، صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ کہیں سننے والے اس سے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور شائستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہوں۔
ان کا طرز تکلم ہر طرح کے تسنہ سے پاک ہوتا تھا۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کو دودھ دھوتے اور اس کام کے لیے اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی اور اس خدمت اقدس میں نے اتنا ٹائم گزارا، انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مزینی حالت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فوری طور پر وہ اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے حد محبت کرتے۔ بسا اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازو میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز باجماعت کے دوران کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی کچھ نہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے مشفقانہ برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ معمل خواتین ان سے لمبی لمبی سروپا باتیں بھی کرتی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ جب وہ بوڑھے اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی طاری کر لی کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اور آپ اگر اس شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگے کیا؟ آپ بتائیے، 1 درہم میں بیچوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، تو چلو 2 درہم میں لے لو۔ ہرگز نہیں، تو 3، 4، 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر علیہ السلام رضامند ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ارد گرد کی باتیں کی اور قافلے میں کئی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ نیک بخت کچھ زیادہ ہی محتاط تھی اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کرے، بلکہ اونٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ سے
جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس واقعے کی یاد آتی تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ پیارے ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بہت بڑی شفقت فرماتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی دستے کے معیت میں جا رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی دستے کی معیت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ صحابی نے بتایا ہے، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا، جو ہی میں ان کے قریب گیا تو ان کی ماں پرواز کر گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کو حکم دیا کہ وہ فلفور واپس جائیں اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ساری فوج گزرنے دے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں جا کر خشک لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام نے جو موجود تھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان پر قربان، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کر سکوں۔ پیارے ناظرین، یہ اوصاف ہیں اور یہ ہیں عادات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دو جہاں کا بادشاہ ہے، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کی توہین سمجھتا ہے۔ حالانکہ یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے کہ سب کی صف میں کام میں شامل ہو جائیں، اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اجمعین سے بھی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ان سے لطف اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سادہ صحابی تھا جو کوئی خوش روح نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینے کے بازار میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی یہ غلام خریدنا جانتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ دی اور کہا، اسے کس نے بازوؤں میں لے رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
چھوڑ دیا اور بولے مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک روز غزنوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی ناداں دشمن تھا، اس نے بہتر خراب کر دیا اور صبح چلا گیا۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تصورات کی دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ میں اپنی تلوار تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہوں۔ چنانچہ وہ واپس آیا اور دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے رستے مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، اجمعین کو ملامت تک نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی نہ کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود جھوٹے موٹے پر اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ جو عادات اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین انسان صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں متعلق ہیں، اور ساتھ میں ان عادات مبارکہ نے کے سائنسی اور طبی فوائد سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جلد اٹھ جاتے اور بلکہ اپنی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر ہی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت والی زندگی کے لیے ناکافی ہے۔ ایک بہترین اور مفید عمل ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ تک لگا دیتا ہے۔
اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہے اور معمول تھا یہ ان کا کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے تھے، جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک رگ ہے جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اسی طرح اس پل کے ذریعے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہو جاتی ہے، جس سے ہمارے تمام تر اعضاء یعنی پوریاں جسم اور کو کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو یہاں برین ہیمرج ہو سکتا ہے یا وہ دماغ کے کئی دوسرے مسائل کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ مفلوج ہونا فالج میں بھی شامل ہے۔ البتہ اگر کوئی 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق اور ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسرز ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر رہنے دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح بحال ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب، وہاں صحت کا بہت بڑا راز ہے۔ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج ہم سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ثابت کرے؟ تو ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور انہی میں سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں بھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔